بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رمضان کیسے گزرا، تو یہ پہلی ایپیسوڈ میں ڈال چکی ہوں، یہ دوسری ایپیسوڈ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کام مزدوری کر چکے، مطلب اس کے باغ میں کام کر چکے، تو اب وہ آئے اور جو باغ کے مالک تھے ان کے پاس آئے، بولا کہ اب میری مزدوری دیجیے۔ اس تاجر نے کچھ کھجوریں دی، کچھ کھجور پا کر ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے دعا کی، یا اللہ آپ ہی ہمارا رزق دینے والے ہو، اور اگر آپ ہمیں آزمانا چاہتے ہو تو ہم صبر کریں گے، یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھنا، کہہ کر وہ تیزی سے اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ شام ڈھل رہی تھی، سورج اپنی آخری روشنی بکھیر رہا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر پہنچے۔ پھر اسی وقت مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی۔ گھر میں افطار کے لیے کھجور اور تھوڑا سا پانی تھا۔ حسن اور حسین کو دو دو کھجوریں دے دیں اور سب نے وہی کھجوریں لیں، اور وہ افطار کرنے والے تھے کہ اچانک گھر کے باہر سسکتی آواز میں کوئی بولا، اماں جان میں نے پورے دن کچھ نہیں کھایا، بھوک سے برا حال ہے، کچھ کھانے کو مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دل نرم تھا، انہوں نے اپنی بھوک کی پرواہ کیے بغیر بولی، اے مہربان شوہر، میرا افطار اس بھوکے کو دے دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، پھر تم کیا کھا کر افطار کرو گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں پانی پی کر افطار کر لوں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور سارا کھانا اس بھوکے کو دے دیا، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو قبول فرما۔ پھر دوسرے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پانی سے ہی سحری کی۔ صبح کو حضرت علی تھوڑا سا آٹا لے کر گھر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ نے اس آٹے سے کچھ روٹیاں بنا لی۔ دن گزر گیا، پھر افطار کے وقت آ گیا۔ سب ایک ساتھ بیٹھے تھے، سب کو بس دو دو روٹیاں دی گئیں۔ سب افطار کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانے لگے۔ پھر باہر سے آواز آئی، اے اہل بیت، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، سنا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں دینے والے ہو، اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو مجھے بھی دے دو، میں بہت بھوکا ہوں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی سے کہا، روٹیاں اس بھوکے کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعجب سے پوچھا، پھر تم کیا کھاؤ گی؟ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر مجھے بھوک لگی ہے تو یہ بھی تو اس بھوک کی تکلیف سے گزر رہا ہے، ہم اس دنیا میں آرام کے لیے نہیں آئے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے جیتے۔ پھر حضرت علی نے وہ روٹیاں اس بھوکے کو دے دی۔ پھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ میرے محبوب کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جس طرح صبر سے بھوک کی آزمائش برداشت کی ہے وہ قابل تعریف ہے، تم جنت سے ان کے لیے رزق لے جاؤ۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے خوشبودار روٹیاں، کھجور اور شہد لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ پانی پی کر اللہ کی عبادت کر رہی تھی تو باہر سے آواز آئی، اے اہل بیت۔ آواز سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر آئے تو دیکھا کہ سامنے کوئی نورانی شکل والا انسان کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں برتن ہے۔ انہوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، جس طرح تم نے اپنی بھوک برداشت کر کے دوسرے کو کھلایا ہے اسی طرح تمہارے لیے جنت سے رزق بھیجا گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگے نم ہو گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر کے اندر واپس آئے اور کہا، دیکھو ہمارا رب کتنا مہربان ہے، بے شک ہمارے لیے جنت سے کھانا بھیجا ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ کی نظر اس کھانے پر پڑی تو حیرت میں پڑ گئیں، ان کی آنکھیں شکر سے بھر گئیں۔ وہ دل میں کہنے لگی، یا اللہ آپ کتنا رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت حسن اور حسین دوڑتے ہوئے آئے اور پوچھنے لگے، یہ کھانا کس کا ہے؟ یہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو سب سے لاڈلی تھی، ان کا رمضان اس طریقے سے گزرا۔ اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔